چونکہ یہ وضو جو ہے نا یہ تو لواحقات میں سے ہے نا، نماز کے لواحقات میں سے، یہ خود مقصودی چیز نہیں ہوتا، یہ نماز اور غسل جو ہے یہ مقصودی چیز نہیں ہے، یہ تو نماز کے لیے یہ اسباب میں سے ہے نا، شرائط میں سے ہے۔ نماز کی شرائط جو ہے وہ 13 فرض ہے نماز کے، ان میں سے 7 شرائط ہے اور 6 ارکان ہے، تو 7 شرائط میں سے ایک نے وضو بھی ہے یا ٹھیک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہاں تک ہم نے چھوڑا تھا؟ اچھا یہ بات طالبات سنو، جو ریکارڈنگ سن رہی ہے اور جو آپ سن رہی ہے، یہ انشاءاللہ آج باب جو ہے وہ ختم ہوگا، تو پھر جو ہے یہ پورا آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، پھر چھٹیوں کے بعد میں آپ لوگوں سے چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی، صحیح ہے؟ اچھا یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ کنواں کنویں میں اگر چھوٹا جانور گر جائے تو پھر جو ہے اس کا نکالنا، یعنی 20 سے لے کر 30 ڈول تک جو ہے پانی نکالنا وہ ہے، یعنی 20 ڈول نکالنا واجب ہے، 30 ڈول نکالنا مستحب ہے، اور ڈول میں جو ہے اس درمیانی ڈول کا، جو کہ عمومی طور پر جو شہر میں جو درمیانی ڈول استعمال ہوتا ہے وہی اسی کا اعتبار ہوگا، بس نہ تو بڑے ڈول کا اعتبار ہوگا نہ چھوٹے ڈول کا اعتبار ہوگا، بس اگر کوئی جو ہے چھوٹے ڈول سے نکالنا چاہے تو پھر اس سے زیادہ لیں گے، یعنی اتنی مقدار پانی نکالے گا جتنا جو ہے وہ درمیانی ڈول میں آ سکتا ہو، اور اگر کوئی بڑے ڈول میں نکالنا چاہے تو پھر اتنی مقدار نکالنا ضروری ہوگا جتنا جو ہے وہ کیا درمیانے ڈول میں آ سکتا ہے، یہ ضروری بات ہے۔ باقی اگر چھوٹا جانور جو ہے وہ مرے لیکن پہلے کیا ہے یہ کیا ہو جائے، پٹ نہ جائے، تو پھر جو ہے اس کا 20 سے لے کر 30 تک ڈول نکالا، اگر درمیانے درجے کا جانور کنویں میں گر جائے تو پھر 40 سے لے کر 60 تک ڈول، یعنی 60 تک ڈول نکالنا واجب ہے۔ اگر کوئی بڑا جانور یا آدمی مر جائے تو پھر پورا پانی نکالنا واجب ہے۔ کل دلائل ہم نے پیش کیے تھے، آج جو ہے ہم اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی جانور جو ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ پٹ نہ جائے، پھولے نہیں اور پٹے نہیں، لیکن اگر پٹ جائے تو چونکہ نجاست کے اعضاء سارے پانی میں جو تو پورا نکالنا واجب ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی پانی جو ہے وہ اگر کوئی کنواں ایسا ہو جو کہ چشمہ دار ہو، یعنی اندر سے پانی جو ہے وہ نکل، اگر وہ نجس ہو جائے تو آپ جتنے بھی نکالو گے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ تو یعنی اگر اس میں جو ہے وہ ایسا جانور مر جائے جو کہ پورا نکالنا واجب ہوا تو پھر ہم کسی طرح نکالیں گے، حالانکہ وہ تو اندر سے جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ پہلے اس یعنی نجاست کے وقت جتنا پانی تھے اس کو پہلے ناپ کر لو، پھر اس کے بقدر جو ہے اسی کنویں کے ساتھ جو ہے ایک بڑا گھڑا جو ہے وہ کھول لو، اسی کی مقدار، یعنی جتنا جو ہے نجاست کے وقت پانی تھی اسی کے بقدر جو ہے وہ گڑھا کھول لو، پھر اس کو بھر لو یہاں تک کہ جب وہ بھر جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ اتنا ہی پانی جو ہے وہ کیا ہوگا، اتنا پانی جو ہے وہ نجاست کے گرنے کے وقت موجود تھی اس وقت، تو اسی طرح جو ہے یہ نجاست جو ہے وہ یہ کنواں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 عادل آدمیوں کا اعتبار ہوگا، یعنی 2 عادل آدمی جو ہے یہ معائنہ کرے کہ اس چشمہ دار کنویں میں جو ہے اتنا پانی موجود ہے، تو پھر اس کے بقدر جو ہے اتنا ہی پانی جو ہے وہ کیا نکالنا واجب ہوگا۔ آج کل چونکہ وہ ٹیکنیکل دور ہے تو بہت زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے کہ اس کو چشمہ دار کنویں میں کتنا پانی ہے، تو اتنی ہی کلو کے حساب سے یا کے جی کے حساب سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ لیکن آج کل جو فتویٰ ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ چشمہ دار کنویں سے جو ہے اگر اس میں نجاست گر جائے تو اس میں 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک نکالنا واجب ہوگا، سمجھ گئے؟ آج کل آسانی جو ہے مفتابی قول کے مطابق جو ہے یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے مفتابی ہے کہ 200 سے لے کر 300 ڈول تک نکالنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ یہ تو اس کے بارے میں ہم اب عبارت پڑھتے ہیں تھوڑا سا، دیکھو وَإِذَا وَقَعَتْ پیج نمبر 26 ہے، وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نِجَاسَةٌ نُزِحَتْ، جب وہ کنویں میں نجاست گر جائے، میں نے بتایا تھا کہ پہلے مسئلہ کیا اگر اس میں پیشاب خون گر جائے تو پھر پورا پانی نکالنا واجب ہے، نزحت تو نکالا جائے گا سارا پانی، وَكَانَ نَسْحُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَكَانَ نَسْحُ اور وَكَانَ نَسْحُ مَا نکالا جائے گا ما اس کو فیہا جو کہ
اس کنویں کے اندر ہے من الماء پانی میں سے طہارتن تو تب جو ہے یہ پاک کہلائے گا لہا تو پھر یہ کیا ہوگا یہ کنواں جو ہے یہ تب پاک کہلائے گی فَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَأَرَةٌ بس اگر مر جائے اس میں فأرتن چوہا او عصفورتن یا چڑیا او ساعتن یا چھوٹا چڑیا او سودانیتن یا بجگنگا یہ بجگنگا یہ ایک قسم کی چڑیا ہے سمجھ آ کے او سام و ابرس یا چپکلی نزحہ تو نکالا جائے گا منہا اس کنویں سے ما بین 20 دلون الی 30 یعنی 20 سے لے کر 30 ڈول تک کے درمیان جو ہے پانی نکالا جائے گا بحسب کبر الدلو وصغرہا کس چیز کے بڑے ڈول اور چھوٹے ڈول کے حساب سے یعنی اگر بڑے ڈول میں نکالنا ہے تو پھر جو ہے کم نکالے جائیں گے اگر چھوٹے ڈول میں نکالنا ہے تو پھر جو ہے 30 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا نا کہ وسط کا اعتبار ہوگا کہ جو ڈول جو ہے وہ عمومی طور پر کسی شہر میں استعمال ہوتا ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ اور اگر مر جائے اس میں کبوتر او دجاجتن یا مرغی او سنور یا بلی نزح منها تو نکالا جائے گا اس کنویں سے ما بین 40 دلون الی 50 40 سے لے کر 50 تک وَإِن مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ بس اگر مر جائے اس میں کیا کلبن کیا کتا او شاتن یا بکری او آدمی یا انسان نزح جمیع تو نکالا جائے گا سب پانی ما فیہ من الماء تو سب کا اس کو میں جتنا پانی ہے اس سب کو نکالا جائے گا وَإِنِ انتفخت اب یہاں پر دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے جو میں نے بتایا کہ اگر یہ پلے پٹے یعنی پل جائے یا پٹ جائے تو پھر پورا پانی نکالا چاہے حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو وَإِنِ انتفخ الحیوان فیہا اور اگر کیا ہو جائے اور اگر حیوان اس میں پل جائے او تفسخ یا پٹ جائے نزح جمیع ما فیہا تو نکالا جائے گا اس کنویں سے سارا کا سارا پانی صغر الحیوان چاہے حیوان چھوٹا ہو او کبرا یا بڑا ہو وعدد الدلاء اور ڈول کا اعتبار ڈول کا مقدار بالدلو الوسط چوٹ درمیانی ڈول کے اعتبار سے ہوگا المستعمل جو کہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے للآبار کنووں کے لیے فی البلدان کس چیز میں شہروں میں سمجھ آ گئی اس کی فَإِن نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ بس اگر نکالا گیا کنویں سے ایک بڑے ڈول کے حساب سے قدرا تو مقدار لیا جائے قدرا تو مقدار ہوگا ماں وہ یسع جو کہ سما سکتی ہو من الدلاء الوسط درمیان ڈول میں مثال کے طور پر ایک کنویں سے جو ہے وہ یعنی ایک 30 ڈول ہے سمجھا گیا 30 ڈول درمیانی ڈول کے اعتبار سے ہے لیکن ایک ایسا بڑا ڈول ہے کہ اس کے 10 ڈول میں جو ہے 30 ڈول سما سکتے ہو تو پھر 10 ڈول بڑا ڈول جو ہے اسی کے حساب سے جو ہے پھر 10 ڈول نکالنا واجب ہوگا سمجھا گیا لیکن اگر چھوٹا ڈول ہو تو جس میں 30 ڈول درمیانی 30 ڈول کے کا پانی جو ہے اس میں 40 ڈول میں سما سکتے ہو تو پھر 40 ڈول نکالنا واجب ہوگا احتسب به یعنی درمیانی ڈول کے حساب کیا جائے گا وَإِن كَانَ الْبِئْرُ مُعِينًا اور اگر کنواں جو ہے وہ چشمہ دار ہو نیچے سے پانی آتا رہتا ہے اس کا کوئی کنٹرول نہ ہو یعنی ایسا کوئی راستہ نہ ہو کہ اس کا وال وغیرہ بند کر دیا جائے کوئی بھی وال وغیرہ نہ ہو لا ينزح یعنی کہ جس کا سارا پانی نکالا نہ جا سکتا ہو وجب نصح ما فيها تو واجب ہوا نصح نکالنا جو کچھ اس کنویں میں ہے اخرجو مقدارا اتنی ہی مقدار نکالنا واجب ہوگا معافی من الماء میں جس وقت کیا نجاست کے گرنے کے وقت جتنا پانی تھے اتنا ہی پانی جو ہے وہ کیا ہوگا نکالنا واجب ہوگا آج کل تو مشینیں ہوتے ہیں اس کا وہ جو ہے پانی کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنا پانی اس کنویں میں موجود ہے تو آج کل تو بہت زیادہ آسان ہے وَأَن محمد یہ تو کیا ہے یہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے بیان کیا نا کہ اتنا نکالا جائے گا اور انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ دوسری جگہ جو ہے وہ گڑھا کھود لے تو اسی کے حساب سے لیا جائے لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ قال ينزح منها 100 دلو الى 300 دلوین الى 300 کہ ہو کیا جب 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول کے درمیان تک جو ہے ڈولے نکالا جائے گا تو تب جو ہے یہ چشمہ دار کنواں جو ہے وہ پاک کہلائے گی وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرِهَا اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ
और आजकल जो है ये मसला पेश भी आता है, समझा गया उमूमी तौर पर कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुएं में जो है वो चूहा गिर जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये कब गिरा है, तो अब वो क्या करे, समझा गया। और हमने उन पानी से नमाज भी पढ़ा है, तो फिर क्या करे। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इसमें कोई जानवर वगैरह गिर जाए और आपको पता ना हो कि ये कब गिरा है, तो अगर वो जानवर वगैरह जो है वो ताज़ा मोटा हो, यानी फटे और पुला हुआ ना हो, तो फिर जो है एक दिन और एक रात हो, यानी 5 नमाजों का लौटाना वाजिब होगा, समझ आ गए। लेकिन अगर वो पुला और पटा, तो तब जो है 3 दिन और 3 रात तक लौटाना वाजिब होगा। उनकी दलील जो है वो कियास है। वो फरमाते हैं कि देखो, अमूमी तौर पर जो है जब इंसान का बदन जब कब्र में रखा जाता है, तो अमूमी तौर पर जो है जनाजा, समझ आ गए, जनाजे और उनको दोबारा निकालने की, यानी अगर उसको बगैर जनाजे के दफन किया, तो अमूमी तौर पर जो है वो 3 दिन तक मोहलत देते हैं शरीयत, कि 3 दिन के अंदर जो है उसको दोबारा निकाल कर जो इसका सलाती जनाजा पढ़ा सकते हो। 3 दिन से ज़्यादा इसकी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि शरीयत का ये कायदा है कि यानी उन्होंने ये मिकदार, ये अंदाज़ा इसी वजह से, ये 3 दिन का वो मिकदार इसी वजह से रखा है कि अमूमी तौर पर ये मुर्दा जो है वो 3 दिन में पड़ जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर ये कुएं में गिरने वाला जानवर जो है वो पुला पटा नहीं हो, तो 1 दिन के हिसाब से 1 दिन 1 रात, और अगर पुला पटा तो 3 दिन हिसाब से। और हर वो चीज़ जिसको पानी पहुंच सके, यानी अगर उससे जो है वो कपड़े धोए हो या किचन की चीज़ें धोए हो, तो फिर उसका भी दोबारा धोना जो है वो वाजिब होगा। जबकि तरफ़ैन साहिबैन इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, वो दोनों फरमाते हैं कि नहीं, कि जब तक यानी मुब्तला बिही, यानी जो इस मसले में मुब्तला हुआ है, आजमाया गया है, उसको जब तक यकीन ना हो कि ये कब गिरा है, तब तक जो है वो क्या होता है, तब तक जो है उसको वो जो है इस पर कोई चीज़ जो है वो वाजिब नहीं है। वो जो है उसूल फ़िक़्ह का एक कायदा है, अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, कि यकीन जो है कि शक की वजह से यकीन ज़ायल नहीं होता, समझा, कि शक की वजह से यकीन ज़ायल नहीं होता। जैसे अगर किसी को ये शक हो गया है कि मेरा वज़ू टूटा है या नहीं है, और वो पहले से बवज़ू था, तो उसका ये शक जो है वो बवज़ू होना जो है वो ज़ायल नहीं करता, बल्कि वो ये समझे कि वो बवज़ू ही था। लेकिन तो इसी तरह यहाँ पर भी, चूँकि पहले जो है इस कुएं के बारे में ये यकीन था कि ये पाक था, लेकिन बाद में शक हुआ है कि आया ये अभी गिरा है या पहले गिरा था, यानी 1 दिन पहले गिरा था। तो इसी वजह से गिरने में जो है वो शक हुआ है, तो इसी वजह से ये शक जो है जो पहले कुएं के बारे में पाक ही के यकीन था, उसको ज़ायल नहीं करते। और आजकल जो है मेरे ख्याल से तो ये फतवा जो है ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है। लेकिन मैंने मुताले में जो है एक किताब में पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि आजकल जो है चूँकि वो क्या था, लोगों की आसानी के लिए ये साहिबैन के कौल पर फतवा होगा कि जब तक उनको यकीन ना हो जाए कि ये कब गिरा है, तब तक उस पर कोई चीज़, किसी चीज़ का इआदा करना वाजिब नहीं होगा। अल्लाह आलम कि इसमें कौन सा मुफ्तबिही कौल है, ये मुझे सही मालूम नहीं है। अगर पता चल जाए तो इंशाल्लाह दोबारा बता दूंगी। लेकिन उस किताब में जो है ये लिखा था कि मुफ्तबिही कौल जो है ये साहिबैन ही का है। अच्छा, बहरहाल अब देखते हैं, वो इज़ा वुजिदा फिल बि'r फ़अरतुन मैततुन, अगर क्या हो जाए, वुजिदा पाया गया किस चीज़ में, कुएं में एक मुर्दार चूहा, और गैरुहा या इसके अलावा, वला यदरूना, और लोग नहीं जानते थे, मता वक़अत कि ये कब गिरा है, वलम तनतफ़ख, और ना तो वो पुल गया है, वला ततनफ़सख, समझा, वला तनफ़सख, और ना वो जो है पट गया है। अआदु सलाता यौमिन वलैलतिन, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक जो है वो अगर पुला और पटा नहीं, तो 1 दिन और 1 रात की क़ज़ा करेगा। इज़ा कान तवज़्ज़ु मिन
ہو جبکہ اس کنویں سے انہوں نے وضو کی ہو. وغسلوا كل شيء اصابه ماءه اور ہر وہ چیز دھوئے گا جس کو اس کنویں کا پانی پہنچ چکے. وَإِن انتفخت او تفسخت لیکن اگر وہ مردار جو ہے اس میں پھول گیا ہے او تفسخت اور یا پٹ گئے اعادوا الصلاة ثلاثة ایام ولیالیها فی قول ابی حنیفہ تو وہ 3 دن اور 3 راتوں کی قضا 3 راتوں کی نمازیں کیا کرے گی قضا کرے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی صاحبین فرماتے ہیں لیس علیہم اعادۃ شیء کہ ان پر کسی چیز کا بھی اعادہ نہیں ہے حتی یتحقق متى یہاں تک کہ وہ تحقیق نہ کرے کہ یہ کب گرا ہے. سمجھ آ گئی اس کی. وسور الآدمی وما یؤکل لحمه طاہر اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز جو ہے برتن میں جو ہے وہ کیا رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا پانی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یا پانی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یعنی جانور جو ہے اس میں منہ لگاتا ہے. سمجھ آ گیا تو اس کا منہ کا لعاب جو ہے اس پانی میں گر جاتے ہیں تو یہ منہ کے لعاب کو جھوٹا کہا جاتا ہے یعنی منہ کا جھوٹا. تو اس حساب سے جو ہے یہ مسئلہ بتاتے ہیں. اچھا یہ بات سب سے پہلے یہ قابل توضیح ہے کہ 5 جھوٹے ہیں. سمجھ آ گئے 5 کیا ہے جھوٹے ہیں. پہلا جھوٹا انسان اور مأکول اللحم یعنی حلال جانوروں کا جھوٹا. یہ تمام فقہا کے نزدیک یہ جو ہے یہ کیا ہے پاک ہے. سمجھ آ گئے تمام فقہا کے نزدیک کیا ہے یہ پاک ہے. دوسرا جو ہے خنزیر اور کتے کا جھوٹا. تمام فقہا کے نزدیک جو ہے ان دونوں کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے یعنی اگر وہ کسی پانی میں منہ لگائے تو وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے. تیسرا قول جو ہے تیسرا جھوٹا جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں بلی کے بارے میں. سمجھ آ گیا کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے مکروہ ہے. بلی اور اسی طرح جو عمومی طور پر جو ہے گھروں میں رہنے والے یہ کیڑے مکوڑے ہیں جیسے یہ سانپ ہو گیا چوہا ہو گیا. سمجھ آ گیا یہ والے جو ہے اس کا جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے مکروہ ہے علماء کے فقہا کے نزدیک. پانچواں کون سا ہے گدے کا جھوٹا. سمجھ آ گئے تو وہ جو ہے مشکوک ہے. پانچواں جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے مشکوک ہے یعنی گدے کا جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے مشکوک ہے کیونکہ ان کے گوشت کے حلت اور حرمت جو ہے وہ کیا ہے حلت اور حرمت میں جو ہے وہ کیا ہے اختلاف ہے. اسی وجہ سے ہر ایک کی توضیح بیان کرتی ہوں. اچھا پہلا جھوٹا کس کا تھا آدمی اور مأکول اللحم جانور. سمجھا کہ حلال جانوروں کا جھوٹا. اچھا تو اس کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھو کہ جس کا جھوٹا پاک ہو تو اس کا پسینہ بھی پاک ہوگا. کیا ہے کہ جس کا جھوٹا پاک ہو اس کا پسینہ بھی پاک ہو اور جس کا پسینہ پاک ہو اس کا گوشت بھی کیا ہوگا وہ ہوگا. اس طرح کہ جس کا گوشت پاک ہے یعنی جس کا گوشت حلال ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہوگا اور جس کا پسینہ پاک ہے اس کا لعاب یعنی جھوٹا بھی پاک ہوگا کیونکہ گوشت سے جو ہے وہ پسینہ بنتا ہے اور لعاب بھی اسی گوشت سے بنتا ہے. تو اس کے بارے میں قاعدہ یہی ہے کہ ہر وہ جانور کہ جس کا گوشت حلال ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا اور پسینہ بھی پاک ہوگا اور جس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا اور کیا ہوگا وہ اس کا یہ لعاب بھی جھوٹا بھی ناپاک ہوگا اور پسینہ بھی. دیکھو وسور الآدمی وما یؤکل لحمه طاہر کہ آدمی کا جھوٹا اور اسی طرح ما یؤکل یعنی حلال جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کا جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے پاک ہے. آدمی چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو چاہے جنابت والا آدمی ہو چاہے جو ہے وہ کیا ہے نفاس ہے سب برابر ہے. اس میں سب چھوٹا بڑا سب جو ہے کیا ہے اس کا وہ پاک ہے. بس جب کہ اس کے منہ میں نجاست نہ ہو. اگر کسی نے شراب پیا اور اس نے جو ہے وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ نجس ہوگا. اس پر دلیل یہ ہے کہ اچھا
حائزہ کی جوتے کے پاک ہونے پر دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ وہ جس برتن میں پانی پیتی تھی تو اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک لگا کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ پانی جو ہے وہ تناول فرماتے، نوش فرماتے تھے۔ اس حال میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں حائزہ تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا جوتا پاک ہے۔ اور اس طرح جنابت والے آدمی کی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی طرف مصاحبہ یعنی ہاتھ بڑھائے سلام کرنے کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ روکا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جنبی ہو، تو انہوں نے کہا کہ جنبی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس طرح کافر کا جوتا پاک ہونے پر یہ ہے کہ، اور اس کا بدن کا پاک ہونے پر یہ ہے کہ وفد ثقیف، یعنی وفد ثقیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مشرکین کا ایک وفد ثقیف تھا، تو ان کو جو ہے مسجد میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔ تو حالانکہ مسجد میں جو ہے مشرک جو ہے وہ کیا مسجد میں جو ہے ناپاک چیز آنا منع ہے نا، تو اگر وہ مشرک جو ہے وہ اس کا بدن یا اس کا لعاب پاک ناپاک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور منع کرتے۔ وما یوکل لحمہ، اور جانور کا یا رزق پر کی دلیل کے بارے میں وہی قاعدہ ہے کہ چونکہ اس کا گوشت پاک ہے تو اسی وجہ سے اس کا لعاب بھی کیا ہوگا، پاک ہوگا۔ وسور الکلب والخنزیر، اور کتی اور خنزیر کا جوتا اسی وجہ سے ناپاک ہے کہ یہ دونوں نجس ہے، سمجھ آ گئے، نجس ہے۔ پھر اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی برتن میں جو ہے کتا جو ہے وہ منہ مارے، سمجھ آ گئے، تو کتنی مرتبہ دھونا واجب ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام احمد ثلاثہ کے نزدیک 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عام چیزیں جو ہے 3 مرتبہ دھوئی جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی 3 مرتبہ دھوئی جاتے ہیں، سمجھ آ گیا۔ ان کی دلیل جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے، تو ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام پر محمول ہے، کہ ابتدائی اسلام میں جو تھا یہ جائز نہیں تھا، کیونکہ کتوں کو سختی کے ساتھ مارنے کا حکم دیا تھا۔ پھر جب نفرت جو ہے جب کتے کی، کیونکہ اس وقت جو ہے کتوں سے بہت زیادہ محبت کی جاتی تھی، تو جب لوگوں کے دلوں میں کتے کا نفرت بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، جس طرح عام خنزیر کے بارے میں تو معلوم ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ نجس العین ہے۔ وسباع البہائم، اور اسی طرح درندے، یعنی وہ جانور جو کہ درندے ہے، سمجھا کہ وہ جانور جو کہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، تو اس کا جو ہے وہ نجس ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے، دیکھو یہ درندے ایک جو ہے وہ پرندے ہوتے ہیں، سمجھا کہ ایک درندے ہوتے ہیں اور ایک حرام جانور ہوتے ہیں، اس میں فرق ہے، سمجھا کہ تو یہ حرام جانوروں کا نجس، اس کا تو جوتا ناپاک ہے، لیکن وہ حرام پرندوں کا جوتا جو ہے وہ کیا ہے، وہ صرف مکروہ کے درجے میں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، سمجھا گئے، وہ آگے آتا ہے۔ تو دیکھو یہ درندے جو ہے یعنی حرام جانور جو ہے، اس کا جوتا ناپاک ہے، احناف کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ بلی کے بارے میں، نہیں یہ نہیں، عبداللہ ابن عمر اور عمر ابن العاص جو ہے ایک مرتبہ جو ہے، نہیں یہ والا نہیں ہے، ہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بلی کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں اس کا جوتا بھی پاک ہے، اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درندوں کا جوتا بھی پاک ہے۔ تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا جوتا جو ہے وہ کیا ہے، پاک ہے۔ ہماری دلیل جو ہے عمر ابن العاص، عبداللہ ابن عمر اور عمر ابن العاص ایک مرتبہ حوض پر گئے، تو ان کے مالک نے کہا، تو ان کے مالک سے پوچھا کہ اس پر درندے آتے ہیں، تو عمر ابن العاص نے فرمایا کہ ہمیں خبر نہ دے، ورنہ اگر آپ خبر دیتے تو پھر ہمارے لیے یہ پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، نہیں ہوگا۔ تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ دیکھو کہ یہاں پر جو ہے اس کا درندہ اگر پاک ہوتا تو یہ ایسے کیوں ارشاد فرماتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا یہ جوتا جو ہے وہ کیا ہے، ناپاک ہی ہے۔ آگے ہے وسور الحرۃ، اور بلی کا دجاجۃ المخلات، تو دیکھو مرغی کا چونکہ حلال جانور ہے، اس وجہ اس کا جوتا تو پاک ہے، لیکن مخلات جو کہ نجاست کھانے والی ہو، سمجھ، المخلات جو کہ باہر جانے والی ہو، وسباع الطیور، اور اسی طرح حرام پرندے جو ہے، اس کا جوتا جو ہے یہ کیا ہے،
मकरू है। वमा यस्कनु में फिल बुयूति मिस्लुल हय्यति वल फारति मकरूह ना। इस तरह जो जानवर जो है वो क्या आते हैं, ये सांप, ये चूहे वगैरह जो है ये मकरू है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि देखो बिल्ली, हमने कायदा शुरू में जिक्र किया कि जिसका गोश्त हराम है उसका जूता भी क्या होगा, नजस होगा। अब देखो बिल्ली हो गई, ये हराम परिंदे हो गए, और इसी तरह ये सांप चूहा ये सब तो हराम है ना, इसका खाना तो जायज नहीं है, तो फिर इसका जूता मकरू क्यों है? तो इसका जूता मकरू इसी वजह से है कि इससे बचना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये जो है उमूमी तौर पर घरों में रहते हैं, उससे जो है बर्तनों को महफूज करना जो है वो क्या किया गया है, इस महफूज करना मुश्किल है। तो इसी वजह से हर्ज अज़ीम की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो जानवर जो कि घरों में रहती हो, यानी उनसे जो है बर्तनों का महफूज करना जो है मुश्किल हो, तो फिर उस जूते के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकरूह तंज़ीही है। समझ आ गया? यानी गैर औला के दर्जे में है ये। यहाँ पर मकरूह से मुराद मकरूह तंज़ीही है, यानी अगर इसके अलावा कोई पानी मौजूद हो तो फिर इससे जो है वज़ू करना क्या है, यानी मकरू होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और पानी नहीं हो तो फिर इसी से जो है हम क्या करेंगे, गुजारा चलाएंगे, वज़ू या गुस्ल करेंगे। आगे है वसूरुल हिमारी वल बगली मशकूकुना, यानी गद्दे और खच्चर का। समझ आए? खच्चर जो है वो जानवर कहलाता है कि जिसका बाप जो है वो क्या हो कि जिसका बाप जो है वो गद्दी हो, जिसका बाप जो है वो घोड़ा हो और उसकी माँ जो है वो गद्दी हो। समझ आ गया? यानी घोड़े और गद्दी की मिलाप से जो है जो नस्ल पैदा होता है उसको बगल यानी खच्चर कहा जाता है। तो इसका जो है वो मशकूक है। मशकूक से मुराद क्या है? मशकूक से मुराद ये है ना कि अगर कोई जो है आपको जो है इस पानी के अलावा कोई पानी दूसरा मैसर ना हो तो आप जो है इससे वज़ू करेंगे और साथ साथ में जो है तयम्मुम करेंगे। देखो यही फ़र्क है मकरू और यहाँ पर मशकूक में, कि मकरू में अगर कोई और पानी ना मिले तो इसी से वज़ू करेंगे, बस आपका नमाज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, लेकिन अगर गद्दे या खच्चर का कि लुआब की मिली हुई पानी आपको मिल जाए तो आप इससे वज़ू भी करेंगे और साथ साथ में तयम्मुम भी करेंगे। इससे मशकूक से मुराद यही है। समझ आ गए? ये नहीं है कि ये हुक्म मुतरद्दिद है, किसी उलमा किसी फुक़हा का इस पर बहस नहीं हुआ। नहीं, इसका मतलब ये मशकूक से मुराद ये है कि यहाँ कि हो इसका यानी तयम्मुम और वज़ू दोनों को जमा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल होता है कि ये तो हराम जानवर है ना, तो फिर इसका तो हराम होना चाहिए, यानी नजस होना चाहिए, मशकूक हो गए। मशकूक क्यों है? तो इसका वजह ये है कि सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर इब्तिदाई इस्लाम में जो था गद्दुम का खाना जो है था वो जायज़ था। समझ आ गया? क्या था? गद्दुम का खाना जो था वो क्या था? जायज़ था। फिर बाद में जो है गद्दू का खाना जायज़ था। फिर बाद में जो है खैबर के मौके पर और इसी तरह फ़तेह मक्का के मौके पर जो है क्या करे, उसको हराम करार दिया। तो फिर अब शुरू में जो था इसका हलाल था, फिर बाद में जो है वो क्या हो गया, हराम हो गया। तो इसी वजह से फ़ुक़हा में भी जो है वो इसका इख्तिलाफ आ गया कि आया ये हराम, इसका खाना हराम है या क्या है, इसका खाना हराम है या हलाल है। तो इसी वजह से जो है इसके पसीने के बारे में तो उलमा का इत्तिफाक हो गया। समझ आ गया? अब उसके गोश्त के हुर्मत पर तो इत्तिफाक है, हनफिया के नज़दीक जो है इसका खाना जो है वो क्या है, हराम है। लेकिन साथ में फुक़हा का इस बात पर भी इत्तिफाक है कि इसका पसीना जो है वो क्या है, पसीना क्या है, वो पाक है। यानी अगर कोई गद्दे पर सवारी करना चाहे और गद्दे को पसीना आए तो फिर इसके और पसीना जो है वो कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े जो है नजस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है उसकी लुआब में जो है उसकी जूटी में जो है वो क्या हो गया, इख्तिलाफ हो गए। तो इसी वजह से तयम्मुम और वज़ू को दोनों को जमा किया। देखो वसूरुल हिमारी वल बगली मशकूकुन, कि गद्दे और खच्चर का जूटा जो है वो क्या है, मशकूक है। फ़इन लम यजिदिल इंसानु गैरहु, बस अगर इंसान जो है इस पानी के अलावा, इस यानी गद्दे की मिली हुई लुआब के अलावा जो है पानी जो है ना पाए, तवज़्ज़ा बिही, तो इस पानी से वज़ू भी करेगा और तयम्मुम और वज़ू भी करेगा और तयम्मुम भी करेगा। समझ आ गया?
अब सवाल होता है कि पहले वज़ू करेगा या पहले तयम्मुम करेगा, तो इसके बारे में इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुब्तला बिही को क्या इख्तियार दिया है कि चाहे पहले वज़ू करे बाद में तयम्मुम करे, या पहले तयम्मुम करे या बाद में जो है वो क्या करे, वज़ू करे। ये दोनों का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखो, वबिअय्यिहिमा बदा जाज, इनमें से किसी का भी क्या करे, इब्तिदा करे, तो ये क्या होगा, जायज़ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किताब तहारत जो है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद बाबु तयम्मुम शुरू करेंगे। अब अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो या इसी पर इक्तिफा करेंगे। हाँ तालिब, ये बता दीजिए कि ये मुख्तसरुल क़ुदूरी का आप लोगों को सिलेबस सेंड किया, उसमें कितना लेकर गया है कि कहाँ तक पढ़ना है, या पूरा पढ़ाना है? जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी, वो ग्रुप में मैसेज आया हुआ है, मैं आपको देख के बताती हूँ। चलो ठीक है, इसी पर इक्तिफा करते हैं आज। कोई सवाल नहीं है? जी, समझ में आ गया है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।